یہ زمانہ ہے کہ جسے خدا نے اپنے فضل کے لیے مخصوص کر لیا. پورے ہفتے میں جو دعا قبول نہیں ہوتی، خدا اس شب جمعہ کے اندر ان دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کو باقاعدہ کہتا ہے کہ نزول کر کے چوتھے آسمان پر آ جاؤ اور کہو کہ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ جسے اپنی دعا قبول کروانا ہو، کوئی ہے بیمار کہ جسے صحت یاب ہونا ہو، کوئی ہے کہ جو رزق کی تنگی مبتلا ہے اور وہ اپنے رزق کی وسعت چاہتا ہے، وہ دعا کرے. اس شب جمعہ میں ہم دعا کو قبول کر لیں گے. یہ ہے ہر ہفتے میں آنے والی رات شب جمعہ. اسی طرح سے سال کے اندر پروردگار عالم نے ابھی شب نیمہ شعبان آئے گی، شب قدر آئے گی، 27 رجب جو گزر چکی ہے. بس اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کچھ مہینوں کو بھی قابل احترام بنایا، اور اسی لیے جب رجب کا چاند نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قابل احترام مہینوں کی بات ہو رہی ہے، جب رجب کے چاند کو نبی دیکھتے تھے تو فوراً نبی کی زبان پر یہ جملے آتے تھے. اور گزشتہ سال بھی میں نے اپنی انہی ایام کی مجلسوں میں بارہا اس دعا کو پیغمبر اکرم کی آپ کے سامنے تکرار کی، اور آج بھی یعنی اس سلسلے کے اندر بھی تکرار کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن واضح ہو جائے، منسلک ہو جائے، اور یہ دعا ہماری روز کی دعاؤں کا حصہ بن جائے. کہ نبی کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ خدا ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دے. وَبَلِّغْنَا شَهْرَ رمضان، اور اس قدر بابرکت بنا کہ اس برکتوں کے سلسلے کو ماہ رمضان سے ملا دے. فرماتے تھے پروردگار عالم اللہم اعنا فی هذا الشہر، یا اللہم اعنا فیہم، کہ اے پروردگار مدد کر اس مہینے میں ہماری. کس طرح سے؟ فرمایا پروردگار عالم مدد کر ہماری قیام کو انجام دینے سے، روزوں کو رکھنے سے، آنکھوں کو حرام کی طرف دیکھنے سے اور بچانے سے، اور پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں گناہ سے بچا لے. فرمایا اللہم اعنا فیہ. کیا فرمایا؟ پروردگار کہتا ہے اے رسول فرماتے اے خدایا ہمیں اس مہینے میں ہماری مدد فرما. کس طرح سے مدد فرما؟ فرمایا کہ قیام الصوم، کہ ہمیں روزہ رکھنے کی طرف متوجہ فرما، قیام خدا کی جانب متوجہ فرما. فرمایا کہ غض البصر، آنکھوں کو حرام کی جانب دیکھنے سے بچا لے، وحفظ اللسان، حرام بولنے سے ہماری زبانوں کو بچا لے. کیوں بچا لے؟ فرمایا لا تجل حظنا منہ الجوع والعطش، ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہو سوائے بھوک اور پیاس کے ہمارے نصیب میں کچھ نہ قرار پائے. اب یہ پورا ایک پیکج جو اللہ کے رسول نے قرار دیا. فرمایا اللہم بارک لنا فی شہر فی رجب و شعبان، کہ خدایا ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دے، ان کی برکتوں کو متصل کر دے ماہ رمضان کے ساتھ. پہلا جملہ پروردگار عالم کے اس حبیب نے ہمیں یہ واضح کیا کہ دیکھو سمجھ لو کہ جس مہینے میں تم داخل ہو گئے ہو، چاند کو دیکھتے ہی اس رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے. یہی نبی فرماتے تھے کہ رجب شہر اللہ ہے، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں خدا کے احترام کی خاطر روزہ رکھتا ہے، پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے. الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام شعبان کا مہینہ آتا تھا، اپنے اصحاب کو اپنے گرد جمع کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور مجھ سے میرے والد یعنی ابو عبداللہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا ہمارا منادی، پیغمبر اکرم منادی کو حکم دیا کرتے تھے ینادی فی شہر یثرب، کہ جاؤ اور یثرب کے شہر میں جا کے اعلان کر دو انی رسول اللہ، کہ میں اس اللہ کے رسول کا نمائندہ اور پیغامبر ہوں. بھائی اللہ کے رسول اللہ کے پیغامبر ہے، یہ جو منادی تھا وہ رسول کا پیغامبر تھا، لہذا حدیث اس طرح بنی انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کا رسالت دار ہوں، امانت دار ہوں، پیغام دینے والا ہوں. پیغام کیا ہوتا تھا؟ فرمایا نبی یہ کہتے کہ کون ہے جو اس مہینے میں میری مدد کرے، رحم اللہ من، یعنی خدا رحمت کرے اس پر کہ جو اس مہینے میں میری مدد کرے. اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اس مہینے میں خوشنودگی خدا اور تقرب رسول کی خاطر روزہ رکھتا ہے وہ نبی کا مددگار بن جاتا ہے، اور نبی کا وعدہ ہے کہ جو نبی کا مددگار بن جائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اب یہ شعبان کا مہینہ ہے
جسے نبی اپنا مہینہ کہتے ہیں. اور روایتوں میں ایک اشارہ ہے, فرمایا کہ دیکھو جیسے, غور کیجئے گا, جیسے نبی کی عظمت باقی ساری مخلوقات پر ہے, ویسے شعبان کی عظمت باقی سارے شہروں پر ہے. باقی سارے مہینوں پر شعبان کی فضیلت کیسی ہے؟ جیسے ساری مخلوقات پہ نبی کی فضیلت ہے. یعنی شعبان کی ایک خاص عظمت ہے کہ نبی اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں میری مدد کیسے کرو گے؟ روزہ رکھ کر میری مدد کرو گے. اور نبی پھر اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہم اعنا, کہ اے پروردگار عالم, رجب کے چاند کو دیکھ کر رمضان تک نبی پیکج دے رہے کہ اللہم اعنا فیہ, اے پروردگار اس مہینے میں ہماری مدد کر. کیسے کر؟ فرمایا کہ روزوں کو انجام دے کر, قیام یعنی خدا کی بارگاہ میں عبادت کر کے, وحفظ اللسان, اپنی زبانوں کو حرام سے بچاؤ, یعنی روزہ بھی رکھنا ہے, خدا کی بارگاہ میں عبادت بھی انجام دینی ہے, لیکن یہ عبادت الہی اور روزہ اسی وقت قابل اجر قرار پائے گا جب تمہاری زبان بھی حرام سے بچے گی اور تمہاری نظر بھی حرام سے بچے گی. اگر زبانیں محفوظ نہیں ہیں, غیبت ہو رہی ہے, تہمت ہو رہی ہے, توہین مومن ہو رہی ہے, اسی زبان سے غلیظ یا رقیق قسم کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں, اور اسی زبان سے مومن پر طنز و طعنہ و تشنیع کی جا رہی ہے, اور اسی زبان سے خدا نخواستہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور اسی آنکھ کے ذریعے سے حرام کو دیکھا جا رہا ہے, تو نبی فرماتے کہ دیکھو پھر اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ اے پروردگار اللہم لا تجعل حظنا, کہ خدایا ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا نصیب روزہ اور قیام کے باوجود بھی سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہ قرار پائے. یعنی اگر انسان روزہ رکھے گا اور قیام انجام دے گا, لیکن ساتھ میں اس کی زبان بھی حرام انجام دے گی, آنکھیں بھی حرام انجام دیں گے, تو نصیب میں صرف بھوک اور پیاس آئے گی, یہ روزہ اور یہ عبادتیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. لہٰذا اگر انسان اس رجب کے مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, شعبان کے مہینے تک ان برکتوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے, اور ان دونوں مہینوں کی برکتوں سے ماہ مبارک رمضان کو سنوارنا چاہتا ہے, تو فرمایا کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ کرے اور اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ کرے, اور روز یہ دعا مانگتا رہے تاکہ متوجہ رہے کہ عبادتوں کے ساتھ اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے. یہی چیز تقوی الہی کہلاتی ہے, یہی چیز تقوی الہی ہے. بس عزیزان محترم, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار عالم اپنے نبی کی محبت کے بنا پر ہم سے عبادتیں چاہتا ہے.